کیا آپ جانتے ہیں کہ روس میں ایک ایسی مسلم ریاست بھی موجود ہے جہاں 99% آبادی مسلمان ہے، جہاں کی فوج کو دنیا کی خطرناک ترین فورسز میں شمار کیا جاتا ہے اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ایران پر زمینی حملہ ہوا تو یہ فورس بھی میدان میں اتر سکتی ہے۔ آخر چینیا کی حقیقت کیا ہے؟ وہاں کے لوگ کیسے رہتے ہیں؟ یہ علاقہ اتنا طاقتور کیوں سمجھا جاتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو چینیا کی ایسی حیران کن سیر کروائیں گے جو شاید پہلے آپ نے کبھی نہ دیکھی ہو، اس لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کو روس کی ایک ایسی ریاست کی سیر کروانے جا رہے ہیں جسے روس کے طاقتور ترین لوگوں کا علاقہ کہا جاتا ہے، جہاں کی آبادی کا تقریباً 99% حصہ مسلمان ہے۔ آپ نے بچپن میں کوہ کاف کی پریوں کی کہانیاں ضرور سنی ہوں گی۔ کوہ کاف کا علاقہ بھی اسی خطے میں واقع ہے۔ جی ہاں، آج ہم آپ کو چینیا کی سیر کروانے جا رہے ہیں۔ آج کل چینیا کے بہادر لوگوں نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ اگر ایران کے خلاف زمینی فوج بھیجی گئی تو وہ بھی اپنی افواج کے ساتھ ایران پہنچ کر اس کی حمایت کریں گے اور جہاد میں شریک ہوں گے۔ اس خطے کی فوج دنیا کی طاقتور ترین افواج میں شمار کی جاتی ہے، ایک ایسی فوج جسے روس بھی نظر انداز نہیں کر سکتا، ایک ایسا رہنما جسے ولادیمیر پوتن اپنا قابل اعتماد سپاہی فرات دیتا ہے، اور ایک ایسا علاقہ جس کے لوگوں نے روس کو 2 مرتبہ سخت مزاحمت کا سامنا کروایا۔ چینیا ایک ایسی مسلم جمہوریہ ہے جس کے بارے میں دنیا میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یہاں کا کلچر کیسا ہے، لوگ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، اس کی فوج کو اتنا زیادہ طاقتور کیوں سمجھا جاتا ہے، یہاں کون کون سے خوبصورت مقامات موجود ہیں اور اس خطے کی تاریخ کیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں چینیا کے ایک شاندار اور یادگار سفر پر۔ چینیا، جس کا سرکاری نام چیچن ریپبلک ہے، مکمل طور پر آزاد ریاست نہیں بلکہ روس کا ایک خود مختار وفاقی حصہ ہے۔ اندرونی معاملات میں اسے خاص خود مختاری حاصل ہے، جبکہ خارجہ امور اور دفاعی معاملات روس کے زیر انتظام ہے۔ یہ علاقہ اپنے اندرونی قوانین خود بنا سکتا ہے۔ چینیا کی کل آبادی تقریباً 16 لاکھ ہے، جبکہ اس کا کل رقبہ تقریباً 17,300 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کی سرحدیں مغرب میں انگوشیتیا اور شمال میں اوسیشیا، مشرق میں داغستان اور جنوب میں جارجیا سے ملتی ہیں۔ روس نے سرحدی علاقوں میں اس قسم کی کئی خود مختار ریاستیں قائم کر رکھی ہیں تاکہ وہاں کے مقامی لوگ خود اپنی سرحدوں کی حفاظت کریں اور روس کو الگ سے بڑی فوج تعینات نہ کرنی پڑے۔ چیچن دنیا کے بہادر، جنگجو اور مضبوط قوموں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے چینیا کو روس کی مسلم جمہوریہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کی تقریباً 99% آبادی مسلمان ہے۔ یہاں کی زبان، ثقافت، رسم و رواج اور طرز زندگی روس کے دیگر علاقوں سے بالکل مختلف ہیں۔ اس وقت چینیا کے سربراہ رمضان قادروف ہیں، جنہیں روس کے طاقتور ترین مسلم رہنماؤں میں شمار کیا جاتا ہے۔ چیچن قوم کو کفکاز کے قدیم ترین باشندوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ آثار قدیمہ کے مطابق یہ علاقہ تقریباً 6000 سال قبل مسیح سے آباد ہے۔ 13ویں صدی میں منگولوں نے اس علاقے پر حملہ کیا اور شدید تباہی مچائی۔ بعد ازاں 14ویں صدی کے آخر میں تیمور کی افواج نے بھی چینیا پر قبضہ کر لیا اور اسے سخت نقصان پہنچایا۔ اگر مذہب کی بات کی جائے تو اسلام 7ویں اور 8ویں صدی عیسوی میں اس علاقے میں پہنچا۔ یہاں کے لوگ اسلام سے بے حد متاثر ہوئے، جس کے بعد آبادی کی اکثریت مسلمان ہو گئی۔ چینیا میں زیادہ تر مسلمان امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ روس میں اسلام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں پہنچا، جبکہ صوفیانہ روایات بھی یہاں بہت مضبوط اور گہری جڑی ہوئی ہیں۔ روس کو اس علاقے کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے الگ سے بڑی فوج تعینات کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ چینیا کے لوگ خود اپنی سرزمین کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ چیچن افواج اور روسی افواج یوکرین کی جنگ میں بھی ایک ساتھ حصہ لے چکی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ چینیا کے پاس 70,000 سے زائد تربیت یافتہ مسلمان جنگجو موجود ہیں، جو روس کے کسی بھی دوسرے علاقے کے مقابلے میں زیادہ تعداد ہے۔ ان میں تقریباً 24,500 رضاکار شامل ہیں جو اپنی مرضی سے جنگ میں حصہ لیتے ہیں، جبکہ 14,000 فوجی یوکرین کے محاذ پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روس کے اس نسبتاً چھوٹے سے علاقے میں مسلمانوں کی فوجی طاقت یورپ کے کئی ممالک سے زیادہ سمجھی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ چیچن افواج روس کے لیے ایک اہم عسکری قوت مانی جاتی ہے۔ چینیا کی ایک خصوصی فورس بھی موجود ہے جسے احمد اسپیشل فورس کہا جاتا ہے۔ یہ فورس براہ راست رمضان قادروف کی نگرانی میں کام کرتی ہے اور اپنی سخت تربیت، نظم و ضبط اور جنگی مہارت کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اس ریاست میں استعمال ہونے والی کرنسی روسی روبل ہے۔ چینیا کا دارالحکومت گروزنی ہے، جو اس ریاست کا سیاسی، معاشی اور انتظامی مرکز بھی ہے۔ گروزنی شہر میں داخل ہوتے ہی آپ کو عثمانی طرز تعمیر کے اثرات نمایاں نظر آئیں گے۔ سن 2003 تک گروزنی کو دنیا کی سب سے زیادہ تباہ کن شہروں میں شمار کیا جاتا تھا، لیکن صرف چند برسوں میں اس شہر کو دوبارہ تعمیر کر کے جدید شہر کی شکل دے دی گئی۔ آج اگر آپ گروزنی کی سڑکوں، عمارتوں اور جدید انفراسٹرکچر کو دیکھیں تو یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کبھی یہ شہر مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ ایک وقت تھا جب امریکہ اور برطانیہ جیسے ممالک اپنے شہریوں کو اس علاقے کا سفر کرنے سے منع کرتے تھے اور اسے خطرناک علاقہ قرار دیتے تھے، لیکن چینیا کے حامیوں کا کہنا ہے کہ اس تاثر کے پیچھے سیاسی وجوہات اور مغربی میڈیا کا بیانیہ بھی شامل رہا، کیونکہ چیچن افواج کو ایک مضبوط عسکری قوت سمجھا جاتا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں
ہیں حالیہ دنوں میں جب امریکہ کی جانب سے ایران کے حوالے سے زمینی کارروائی کی خبریں سامنے آئیں تو اس کے بعد چیچن قیادت کی جانب سے ایران کی حمایت سے متعلق بیانات بھی سامنے آئے، جن میں کہا گیا کہ ضرورت پڑنے پر وہ ایران کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ چینیا کے لوگ اپنی مہمان نوازی کی وجہ سے بھی مشہور ہیں۔ یہاں آنے والے سیاحوں کے ساتھ عزت، محبت اور احترام سے پیش آیا جاتا ہے۔ اگر یہاں کے نظام حکومت کی بات کریں تو چینیا میں کئی برسوں سے قادروف خاندان کا سیاسی اثر و رسوخ برقرار ہے۔ جب آپ یہاں کی شاہراہوں کا رخ کرتے ہیں تو شہر کے مختلف شاہراہوں پر آپ کو روسی صدر ولادیمیر پوتن اور رمضان قادروف کی تصاویر بھی نمایاں طور پر نظر آتی ہیں۔ اس علاقے کی خواتین اپنی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں، اس لیے انہیں اکثر کوہ کاف کی پریاں بھی کہا جاتا ہے۔ چینیا کفقاز کے خوبصورت پہاڑی سلسلے میں واقع ہے، جس کی وجہ سے یہاں کا قدرتی حسن بے مثال ہے۔ یہاں کے لوگ اپنی ثقافت، روایات، لباس اور مذہبی اقتدار سے بے حد محبت کرتے ہیں اور انہیں آج بھی پوری شان و شوکت سے زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن کی جانب سے اس علاقے کی ترقی پر خصوصی توجہ دی گئی ہے، جس کی وجہ سے آج چینیا کے بیشتر شہر صاف ستھرے، جدید اور ترقی یافتہ دکھائی دیتے ہیں۔ بعض مغربی ممالک اور ذرائع ابلاغ کی جانب سے اس خطے کے بارے میں مختلف منفی تصورات پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ چینیا روس کے نسبتاً پرامن علاقوں میں شمار ہوتا ہے اور یہاں جرائم کی شرح بھی بہت زیادہ کم ہے۔ چینیا کی موجودہ سربراہ رمضان قادروف کو یہاں کے لوگ بے حد عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کے حامی انہیں ایک مضبوط رہنما تصور کرتے ہیں۔ اس ریاست کی معیشت میں سیاحت کا بھی اہم کردار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو بے مثال قدرتی حسن سے نوازا ہے۔ اگر موسم کی بات کریں تو گرمیوں میں یہاں کا موسم نہایت خوشگوار اور ٹھنڈا رہتا ہے، جبکہ سردیوں میں شدید برف باری ہوتی ہے اور پورا علاقہ سفید برف کی چادر اوڑھ لیتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ گروزنی کے لفظی معنی خوفناک کے ہیں، لیکن آج یہ شہر اپنے خوبصورت انفراسٹرکچر، بلند و بالا عمارتوں اور جدید سہولیات کی وجہ سے دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے۔ گروزنی کی مرکزی مسجد نہایت شاندار اور دلکش ہے۔ اس کی تعمیر میں ترک طرز تعمیر کی جھلک نمایاں نظر آتی ہے۔ سفید سنگ مرمر، بلند مینار اور خوبصورت گنبد اس مسجد کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ مسجد کا اندرونی حصہ بھی انتہائی دلکش ہے، جہاں نفیس نقش و نگار اور خوبصورت خطاطی دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایمان قادروف مسجد بھی چینیا کی نمایاں مساجد میں سے شامل ہے، جس کا منفرد طرز تعمیر اور خوبصورتی سیاحوں کو اپنی جانب کھینچتی ہے۔ اگر آپ چینیا کے کلچر اور روزمرہ زندگی کو قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں تو گروزنی کے مشہور بازاروں کا ضرور رخ کریں۔ ارطغرل گروزنی بازار، جہاں بے شمار چھوٹی بڑی دکانیں موجود ہیں، یہاں آپ کو مقامی لباس، روایتی دستکاریاں، گھریلو سامان، تحائف اور مختلف قسم کی اشیاء آسانی سے مل جائیں گی۔ اس شہر میں زیادہ تر مرد داڑھی رکھتے ہیں، جبکہ خواتین اسلامی لباس اور حجاب میں نظر آتی ہیں، جو یہاں کی مذہبی اور ثقافتی شناخت کا اہم حصہ ہے۔ بازاروں میں موجود کھانے پینے کے اسٹائل بھی کافی مشہور ہیں، خاص طور پر یہاں کی میٹھی روٹی اور مقامی بیکری کی اشیاء لوگوں میں بے حد مقبول ہیں۔ گروزنی میں ٹرانسپورٹ کا نظام بھی کافی منظم ہے، ٹیکسی، بس اور دیگر سفری سہولیات آسانی سے دستیاب ہیں، جس کی وجہ سے شہر میں سفر کرنا بہت آسان ہے۔ اگر آپ چینیا کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے روس کا ویزا درکار ہوتا ہے، جبکہ گروزنی میں ایک بین الاقوامی ہوائی اڈہ بھی موجود ہے، جہاں سے مختلف شہروں کے لیے پروازیں دستیاب ہیں۔ چینیا کے لوگ خود کو نوخشی نسل سے منسوب کرتے ہیں۔ مقامی روایات کے مطابق اس قوم کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے جوڑا جاتا ہے، اگرچہ اس حوالے سے مختلف تاریخی آراء بھی موجود ہیں۔ یہ لوگ قفقاز کے بلند و بالا پہاڑوں میں صدیوں سے آباد ہیں۔ ان کی جسمانی ساخت مضبوط، طرز زندگی سادہ اور محنتی ہے۔ بہت سے لوگ آج بھی بھیڑ بکریاں پالتے ہیں اور دودھ سے بنی مختلف غذائیں، خاص طور پر پنیر، شوق سے کھاتے ہیں۔ چینیا قدرتی حسن سے مالا مال علاقہ ہے۔ یہاں 5000 میٹر سے بلند برف پوش پہاڑ، گھنے جنگلات، خوبصورت وادیاں، شفاف جھیلیں اور بہتے ہوئے دریا اس خطے کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتے ہیں۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ روس کے مختلف شہروں سے بڑی تعداد میں سیاح صرف اس علاقے کی قدرتی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے کے لیے چینیا آتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ روس ایک ایسا ملک ہے جہاں ہر قسم کا قدرتی حسن موجود ہے، اسی لیے بہت سے روسی شہری اپنے ہی ملک میں سیاح کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر معیشت کی بات کی جائے تو چینیا میں تیل اور گیس بھی اہم حیثیت رکھتے ہیں۔ کئی آئل ریفائنریز قائم ہیں جو اس خطے کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ چیچن معاشرے میں خاندانی نظام کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ یہاں اجتماعی انداز میں شادیوں کی تقریب منعقد کی جاتی ہے، جن میں پورا خاندان اور برادری شریک ہوتے ہیں۔ شادیوں کی تقریبات میں کئی روایتی رسومات ادا کی جاتی ہیں، جن میں دودھ پلائی کی رسم بھی شامل ہے۔ شادی کے بعد نو بہاتا جوڑا عموماً الگ گھر میں رہتا ہے، جبکہ بعض روایات کے مطابق پہلے بچے کی پیدائش تک دونوں خاندانوں میں میل جول محدود رکھا جاتا ہے۔ اسلامی روایات کی وجہ سے یہاں مذہبی اقدار کو خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ چینیا میں شراب کی فروخت اور عوامی استعمال پر سخت پابندی عائد ہے، جبکہ روس کے دیگر بہت سے علاقوں میں شراب عام طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ کیا آپ نے پہلے کبھی سنا ہے کہ ایک ملک کے دو پرچم ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگرچہ چینیا روس کا حصہ ہے، لیکن اس کا اپنا ایک الگ پرچم بھی ہے، جس کے رنگ سبز، سفید اور سرخ ہیں۔ بچپن میں آپ نے یقیناً کوہ کاف کی پریوں کی کہانیاں سنی ہوں گی۔
چینیا بھی اسی خوبصورت قفقاز کے علاقے میں واقع ہے جہاں برف پوش چوٹیاں، سرسبز وادیاں اور دلکش مناظر ہر آنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔